ٹھیک ہے، اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی سر ہو رہی ہے. اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے رک اریکسن کی سائیکونیٹک ایگو سائیکولوجی. آج اس کا سب سے پہلے ہم بایوگرافی کا جو اسکیچ ہے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے. تو اس میں سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جی اریکسن جو تھا وہ 1902 میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے قریب پیدا ہوئے تھے. ان کے والدین جو تھے وہ ڈینش تھے. اریکسن اپنے حقیقی باپ کو کبھی نہیں جانتا تھا، یعنی کہ جس کا وہ بیٹا تھا اس کو وہ کبھی نہیں جانتا تھا. فطری جو باپ تھا نا اس کو وہ نہیں جانتا تھا، جس نے ایرک کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایرک اور اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا. یعنی کہ ابھی اریکسن پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اس نے اریکسن اور اس کی والدہ کو اریکسن کی دونوں کو ہی چھوڑ دیا تھا. اگرچہ اریکسن نے برقرار رکھا کہ ان کے والدین کے درمیان جو علیحدگی ہوئی ہے نا وہ شادی کے بعد ہوئی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ان کی جو اریکسن جو ہے نا وہ ایک ناجائز بچہ ہے، یعنی کہ ان کے پیرنٹس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ ناجائز بچہ ہے. لیکن اریکسن کا یہ ماننا تھا کہ جی ان کے پیرنٹس کی شادی جو ہے این اس وقت ہوئی تھی جب ڈائیورس ہوئی ہے. تو اس طرح یہ کچھ اس کے ذہن میں یہ والی چیزیں بھی تھیں. کوئی بھی واقعے سے ترک ہونے کے فوراً بعد ہی اس کی والدہ جب یہ یعنی کہ ڈائیورس وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا اس کی والدہ کے ساتھ، تو اس کی والدہ سے فوری طور پہ ڈنمارک لے کے چلی گئی. اب ڈنمارک جا کے اس کی والدہ ڈنمارک سے دوستی اور اپنے بچے کی پیدائش کے منتظر جرمنی روانہ ہو گئے. اب جرمنی میں یہ چلی گئی. جرمنی میں جانے کے بعد یہ ایک ایسے جو ڈاکٹر تھا اس کے کچھ یعنی کہ اریکسن جو تھا اس کو پیدائش کے فوراً بعد ایک چھوٹی موٹی بیماری کے علاج کے لیے مقامی یہودی ماہر امراض اطفال ڈاکٹر تھیوڈور ہیمبرگر کے پاس لے گئی. اب جب وہ اس کے پاس لے کے گئی تو اس نے اس کا نہ صرف علاج کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ اور اس کے ڈاکٹر کے درمیان فرینڈ شپ ہو گئی، دوستی ہو گئی، اور دوستی اتنی بڑھ گئی کہ معاملہ شادی تک پہنچ گیا اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی. شادی ایرک کو اس ستیلے باپ کا نام دیا گیا اور اسے ڈاکٹر کے گھر رہنے دیا گیا تھا، اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ اریکسن اپنی نئی زندگی میں راحت بخش رہے گا. اب اس کی والدہ نے شادی تو کر لی ڈاکٹر کے ساتھ کہ اریکسن جو ہے وہ ڈاکٹر کے گھر میں رہے گا اور وہ راحت بخش زندگی گزار سکے گا. اس کی والدہ اور ستیلے باپ نے انہیں یہ نا یقین کرنے کے لیے کہ ایرک اپنی نئی زندگی میں راحت بخشے، اس کے والدہ اور ستیلے باپ نے انہیں یہ نہ بتانے کا فیصلہ کیا کہ جی ان کے درمیان شادی ہوگی ہے. بس ویسے کہہ دیا کہ جی آپ ڈاکٹر کے گھر میں رہو گے تو ادھر آپ راحت بخش رہو گے. یہ نہیں بتایا کہ جی ان کے درمیان شادی ہو گئی ہے تاکہ یہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. اس کے فطری والد نے اسے چھوڑ دیا ہے، پھر بھی اس نے جلدی سے ایک شدید احساس پیدا کیا کہ کچھ غلط تھا. اریکسن کے ذہن میں آیا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور تھا جو اس سے چھپایا جا رہا ہے. حالانکہ اس کی والدہ اور ستیلے باپ تھے لیکن اس کے باوجود اسے یہ لگا کہ جی کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، کچھ غلط ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے چھوڑ دیا گیا ہے. یہ چیزیں چھپائی گئی تھی اریکسن سے. یہودی اس کی اپنی جسمانی شکل، نیلی آنکھیں، سنہرے بالوں والی، واضح طور پہ اسکینڈینیوین قد کی تھی. اپنی شناخت کے بارے میں اپنی الجھنوں میں اضافہ کرتے ہوئے اسے اپنے والدین کے ہیکل کے ممبروں نے گویا کہا تھا، یعنی کہ یہودی غیر یہودی کہا تھا کہ ادھر جو لوگ تھے اس کو غیر یہودی کنسیڈر کرتے تھے اریکسن کو. لیکن اس کی نشاندہی اپنے ہم جماعت
نے یہودی کی حیثیت سے کی. جو اس کا ایک ہم جماعت تھا اس نے اس کو یہودی کے طور پر ہی لیا, اس کی شناخت یہودی کے طور پر ہی کی. بعد میں جب اسے اپنے والد کے ورثے کے بارے میں حقیقت معلوم ہوئی تو اس کی شناخت کا بحران بھر گیا. جب اسے پتہ چلا کہ اس طرح اس کے والد کے یعنی کہ ڈائیورس ہو چکی ہے, اس کی حقیقت کا پتہ چلا, تو اس کی شناخت کا بحران جو ہے وہ مزید بڑھ گیا. اگرچہ اس نے اپنے ستیلے والد کی کنیت جوانی تک ہی برقرار رکھی, لیکن آخر کار اس نے اس وجہ سے غیر واضح ہونے کی وجہ سے ریکسن کا نام لیا, جو شاید اپنے یونین ورثے کی تصدیق کرتا ہے, اور اس کی شناخت ڈنمارک کے والد سے کر سکتا ہے جس نے اسے ترک کر دیا. ڈنمارک کے والد کے نام سے اس کو کر سکتا ہے اس کی شناخت. ان کی ابتدائی زندگی بظاہر دوسری باتوں میں پرسکون تھی. اب ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا نا اس کے یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ پرسنل لائف کے کیسے کن کن مصیبتوں سے یہ گزرا, کس طرح اس کی والدہ کو طلاق ہوئی, کس طرح اس کی والدہ نے آگے ڈاکٹر سے شادی کر لی, اور کس طرح لوگوں نے اس کو غیر یہودی کنسیڈر کرنا شروع کر دیا, لیکن جو اس کے ایک جاننے والا تھا اس نے اس کو یہودی کی شناخت دی کیونکہ اس کے والد جو تھے وہ ڈنمارک تھے. اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. اس کے بعد ابتدائی زندگی بظاہر تو بہت پرسکون تھی. ایرک نے 6 سے 10 سال کی عمر تک پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی. 1970 میں تعلیم حاصل کی تھی اس نے, اور 18 سال کی عمر تک ہیومنسٹک جمنیزیم باضابطہ تعلیم کے لیے اس کی نفرت ساری زندگی جاری رہی. اس نے کبھی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل نہیں کی. اپنے ستیلے باپ کی جانب سے معالج بننے کی, اب اس کے جو ستیلا باپ تھا نا اس کی یہ خواہش تھی, کیونکہ وہ خود ڈاکٹر تھا تو اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ بھی ہے نا معالج بنے, ڈاکٹر بنے. اس نے اس کی التجا کو مسترد کر دیا. ریکسن فارغ التحصیل یعنی کہ فارغ وقت ہونے کے جی جی کچھ بچوں کی ریکویسٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں, میسج کر دیں واٹس ایپ پہ. اب ہم نے یہاں تک پڑھ لیا کہ اس نے کبھی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا اور کوئی اس نے ڈگری نہیں لی. اس کے علاوہ کہ اس کا جو اسٹیپ فادر تھا اچھا جی, تعلیم حاصل کی نفرت ساری باضابطہ تعلیم کے لیے اس کی نفرت ساری زندگی جاری رہی, اور اس نے کبھی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل نہیں کی. اپنے ستیلے باپ کی جانب سے معالج جو بننے کی التجا تھی اس کو بھی اس نے مسترد کر دیا. ایرکسن جو اپنے فارغ وقت جب اس کو فارغ وقت ملتا تھا وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. فارغ وقت میں وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا اور یورپ وغیرہ جو ہے وہ یورپ کی طرف گیا تاکہ وہ سیل کر سکے, گھوم سکے. Where he was free of attempt by his family and friends to convince him to make something of himself. جہاں وہ اس ساری چیزوں سے بلا خوف و خطر زندگی گزارنے لگا کہ فیملی یا کوئی دوست اسے یہ نہ کہے کہ جی تم یہ والا کام کرو. آزاد ہو گیا ایک مثال کا, تو وہ اسے خود سے کچھ بنائے کہ وہ دوسروں کے مطابق نہیں بننا چاہتا تھا. جیسے اس کے والد نے ستیلے باپ نے کہا کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ, وہ یہ چاہتا تھا کہ اس نے جو بننا ہے نا وہ خود سوچے کہ کیا بننا ہے, یہ نہیں کہ دوست یا گھر والے اس کو فورس کریں کہ تم یہ بنو. وہ اس مقصد کے لیے یورپ کا اس نے ٹور کیا, وہ ادھر فری گھومتا رہا, سیر و تفریح کرتا رہا. اس چھٹی کے دوران ایرکسن کو اپنے پیشے کے انتخاب کے بارے میں بہت سی کنفیوژن رہی کہ وہ آخر پیشہ انتخاب کرے تو کون سا کرے, کس فیلڈ کی طرف جائے. 1 سال بعد وہ گھر واپس آیا اور ایک آرٹ اسکول میں داخلہ لے لیا. پھر اس نے ڈرائنگ وغیرہ کرنا شروع کر دیا, آرٹ اسکول میں داخلہ لے لیا. اور اس کے علاوہ تاکہ ایک فنکار کی حیثیت سے 1 سال رہا, پھر بے چین ہو گیا. 1 سال تک تو یہ آرٹ کی دنیا کے ساتھ وابستہ رہا, پھر اس کے بعد یہ بے چین ہو گیا, اس کا دل اس سے بھی بدظن ہو گیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا. جہاں اس نے اے سے اپنے کیریئر کی تیاری کرے اور میونخ کا رخ کیا. پھر یہ میونخ کی طرف چلا گیا جہاں اس نے اے سے دوبارہ یعنی کہ سٹارٹ سے اپنے کیریئر کی تیاری کرنا شروع کی. وہ تقریباً ایک اور آرٹ اسکول میں داخلہ لیا. میونخ میں 2 سال رہنے کے بعد
وہ فرونس چلا گیا. اب فرونس جب چلا گیا ایک ایسا شہر ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا. وہاں اس نے مکمل طور پہ خاکہ نگاری سیکھی. وہاں اس نے مکمل طور پہ خاکہ نگاری کو ترک کر دیا, یعنی کہ جو آرٹ وغیرہ وہ پچھلے 2-3 سال سے کر رہا تھا, یہاں آ کے اس نے مکمل طور پہ وہ کرنی بند کر دی اور شہر کے آس پاس گھومتے رہے. وہ اس کے پیار شہر کے آس پاس گھومتے رہے وہ اس کے پیار اس سے, کیونکہ شہر سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. وہاں اس نے مکمل طور پر خاکہ نگاری کو ترک کر دیا اور ثقافت اور تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر جس شہر سے اس کو اتنا لگاؤ ہے, ادھر کی ثقافت کیا ہے, ادھر کی تاریخ کیا ہے, اس کے بارے میں جاننے کی اس نے دلچسپی ظاہر کی. واضح رہے کہ اس عرصے کے دوران اسے اپنے گھر والوں یا دوستوں کے ذریعے عجیب اور بیمار نہیں سمجھا گیا, کہ یعنی کہ ایک تو یہ کام نہیں کر رہا تھا, اس کے باوجود اس کو عجیب نہیں سمجھا گیا اور نہ ہی یہ کنسیڈر کیا گیا کہ یہ ذہنی طور پہ بیمار ہے. کہ سب کو جو چیز بھی اپناتا تھا کچھ دیر کے بعد وہ چھوڑ دیتا تھا, پھر فری گھومنا شروع کر دیتا, پھر ایک نیا مقصد لے کے شروع ہو جاتا تھا. تو اس سارے ڈیوریشن کے اندر اس کی فیملی اور اس کے دوستوں کی طرف سے اسے عجیب یا بیمار نہیں سمجھا جاتا تھا. جس کا مائک آن ہے وہ بند کر دے. بلکہ صرف اس طرح خود کو تلاش کرنے کے لیے فطری جدوجہد میں مصروف ایک آوارہ آرٹسٹ, آپ یہ کہہ سکتے ہو. تو وہ اپنے آپ کے اندر تلاش کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایکچوئل میں کر کیا سکتا ہے. وہ ایک آوارہ آرٹسٹ کی طرح زندگی گزار رہا تھا اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے. فلورنس میں قیام کے بعد وہ وطن واپس آ گیا اور 25 سال کی عمر میں زندگی گزارنے کے لیے آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے کے لیے آباد ہونے کو تیار ہو گیا. اب جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے آرٹ کی, اب اسی تعلیم کو آگے دینے کے لیے وہ تیار ہو گیا. تاہم اس وقت تقدیر نے مداخلت کر دی. تقدیر نے ادھر آ کے اس کے اس کام میں مداخلت کر دی. ایرکسن کو ہائی اسکول کے ایک سابق دوست پیٹر برس نے ویانا میں ایک چھوٹے تجرباتی امریکی نرسری اسکول میں بطور استاذ شامل کر لیا. اور اس کے بعد جب اس کو اسکول میں شامل کر لیا, وہاں اس کی ملاقات ہوئی. اسکول میں ایرکسن نے اینا فرائڈ اور اس کے مشہور والد سگمنڈ فرائڈ سے ملاقات کی اس اسکول کے اندر, اور ان کے دوستوں کے حلقے میں ان کا تعارف ہوا کہ جو ان کے دوست تھے اینا فرائڈ کے یا سگمنڈ فرائڈ کے, اس دوستوں کے حلقے میں اس کا تعارف کروایا گیا کہ اس طرح یہ ایک بندہ ہے, یہ آرٹ وغیرہ کی تعلیم ہے اور ادھر یہ اس اسکول میں یعنی کہ جاب کر رہا ہے. اینا فرائڈ بالغوں کے بچپن کے تجربات, یعنی کہ ایک بالغ بندہ جو ہے اس کے بچپن کے تجربات کیسے رہے ہیں نفسیاتی طور پہ, اس چیز کو جاننے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی اور اس کی تشویش میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جس کے اس سلسلے میں ایرکسن نے اینا فرائڈ کی ہیلپ کی, اینا فرائڈ کی مدد کی اس سلسلے میں. تو جب اس نے اس کی مدد کی اینا فرائڈ کی, تو ایرکسن نے اپنی اولین دلچسپی کا اشتراک کیا اور بالآخر اسے ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے تربیت دی گئی. پھر اسے یعنی کہ جی آپ بچوں کے بارے میں زیادہ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں, آپ کے پاس کافی نالج ہے, اگر آپ کو ایک تجزیہ نگار کی طرح تجزیہ کار کی حیثیت سے تربیت دی جائے گی تو آپ مزید بہتر ہو جائیں گے. اگرچہ فرائڈ کے آس پاس کے نفسیاتی گروپ سے پوری طرح سے قبول کر لیا, لیکن ایرکسن کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ ایک نفسیاتی ماہر کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بے شک اس نے کچھ رائے دی فرائڈ کے ارد گرد کے گروپس میں, لیکن ابھی تک اسے اپنے اوپر اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ ایک نفسیاتی معالج کی طرح یا نفسیاتی ماہر کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. وہ اب بھی پینٹ اور ڈرا کرنا چاہتا تھا, یعنی کہ ابھی بھی اس کا ذہن پینٹنگ کی طرف ہی تھا. چونکہ بچوں کے ساتھ اس کے طبی تجربہ بڑھتا گیا, کیونکہ وہ طبی طور پہ بچوں کو ڈیل کرتا رہا تو اس کا تجربہ بڑھتا گیا. تاہم اسے نفسیاتی تجزیے اور فن کے مابین ایک تعلق نظر آنے لگا کہ اگر ہم فن کو دیکھیں اور نفسیاتی تجزیے کو دیکھیں تو ان کے درمیان تعلق ہے. اس تعلق کی بیس پہ پھر اس نے فردر اس والی چیز کو ایدہ نفسیاتی
ایز اے پروفیشنل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ اس نے سٹارٹ کیا، یعنی کہ نفسیاتی ماہر کے طور پہ اس نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور اس حقیقت نے ایرکسن پر گہری تاثر ڈالا۔ آخر میں ایرکسن کا ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے اپنے کیریئر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ صرف آرٹ وغیرہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اب اس نے نفسیاتی کیریئر کے بارے میں مکمل طور پہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے ذمہ داریوں کا ایک نیا سیٹ حاصل کر لیا ہے۔ ایک پارٹی میں اس نے مخلوط کینیڈین امریکی پس منظر کی ایک جوان عورت جون سیرسن سے ملاقات کی تھی اب، اور اسے فوری طور پہ اس کی محبت ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ بعد وہ شادی شدہ تھے۔ انہوں نے اگلے 4 سالوں میں ویانا سائیکو اینالیٹیکل سوسائٹی میں اپنی تربیت ختم کی، یعنی کہ ایرکسن نے شادی کر لی اور اس کے بعد انہوں نے ویانا سائیکو اینالیٹیکل سوسائٹی میں اپنی تربیت ختم کی، اور 1933 میں اس کا رکن منتخب ہوا ہے، ویانا سوسائٹی اینالیٹیکل سوسائٹی کا، سائیکو اینالیٹیکل سوسائٹی کا وہ رکن منتخب ہوئے۔ اس سال کے آخر میں ایرکسن اور اس کی اہلیہ اور اس کے 2 نوجوان بیٹے ریاست ہائے متحدہ امریکہ چلے گئے۔ شادی کرنے کے بعد اس کی بیوی اور اس کے بچے جو ہے وہ امریکہ چلے گئے اور بوسٹن میں انہوں نے قیام کیا۔ میساچوسٹس میں بچوں کے پہلے تجزیہ کار اور ایرکسن نے ہارورڈ میڈیکل اسکول، میساچوسٹس جنرل اسپتال اور ہارورڈ سائیکولوجیکل کلینک میں عہدوں پر فائز رہے، یعنی کہ جتنے بھی یہ 3-4 جو کہ انسٹیٹیوٹ تھے ان میں یہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے، اور ان کی سوچ اور اس کی پیشہ ورانہ ترقی ہارورڈ کی دانشور طبقے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اب ان کی سوچ کی وجہ سے ان کی پیشہ ورانہ جو ترقی تھی، ہارورڈ کے جو دانشور تھے، دانشور طبقے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ خاص طور پہ ماہر بشریات مارگریٹ میڈ، گریگوری بیٹسن، روٹ بینڈکٹ اور اسکلڈر میکیل، اور ماہر نفسیات کرٹ لیون، ہنری مرے اور لانس فرینک، یہ سارے اس وقت کے دانشور لوگ تھے جو کہ وہاں کام کر رہے تھے، تو ان کی جو ترقی اور ان کی سوچ ان سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی کہ جب اتنے قابل بندوں میں یہ کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کی سوچ بھی بدلے گی اور یہ بھی مزید قابل بن جائے گا۔ اس کا تیسرا بچہ بیٹی نام کی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ اسی سال اپنے ماہر بشریات کے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایرکسن نے نیو ہون 1938 کو جنوبی ڈکوٹا میں پائن ریزرویشن پر رہائش پذیر سیوکس بچوں کے سلوک کا مشاہدہ کرنے چھوڑ دیا۔ 1939 میں ایرکسن کیلیفورنیا چلے گئے، جہاں وہ برکلے میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں چلڈرن ویلفیئر انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہو گئے۔ بچوں کے ساتھ اپنے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے؟ سر آ رہی ہے۔ میری تصویر آ رہی ہے؟ ہاں جی سر آ رہی ہے۔ مجھے تو آنے رہی اپنی تصویر۔ سر ہمیں تو آ رہی ہے آپ کی۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں بول ہی نہیں رہا اور ابھی میں بول ہی نہیں رہا۔ وہ پیج آگے چلا گیا، میں اس کو دیکھ۔ ایک تو وقفے کے ساتھ تو آ رہے ہیں آپ لوگ، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی قسطوں میں آ رہے ہیں۔ سر لائٹ آف ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد۔
اچھا جی، یہ بندہ جو تھا نا وہ کیلیفورنیا چلا گیا. کیلیفورنیا جانے کے بعد کیلیفورنیا کہاں گیا؟ ہاں جی، جہاں وہ برکلے میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں چلڈرن ویلفیئر انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہو گئے. بچوں کے ساتھ اپنے تجزیاتی کام کو جاری رکھتے ہوئے اریکسن نے بڑھتے ہوئے بچوں کی امیدوں کہ ان میں کون کون سی امیدیں ہوتی ہیں اور خوف، جدوجہد اور شکستوں اور فتوحات کو ظاہر کرنے کے لیے تجرباتی کھیل کے حالات وضع کیے کہ کون کون سے وہ کھیلوں سے گزریں گے جو کہ ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیولپ کرنے کا باعث بنے. جیسے کہ اس نے تلاش کیا زندگی کے عمل میں اہم واقعات کو سمجھنے کے لیے اس عرصے کے دوران وہ دوسرے مقامی امریکی لوگوں، یوروپ کے بچوں کا مشاہدہ کرنے بھی شمال چلا گیا. اس کے بشریاتی کام نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ ان ثقافتوں کے ممبر صرف وحشی یا بیمار نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی بنیادی ضروریات کے اظہار کے لیے رسومات اور تقریبات کو استعمال کیا. ان کی رسومات اور تقریبات ہماری اپنی ثقافت میں استعمال ہونے والے رسم و رواج سے بالکل مختلف ہیں. اس نے ان کے رویے کو نیوروٹک یا گدھا کا لیبل لگانے سے بھی انکار کیا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے ذہنی طور پہ تو اس نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہ نیوروٹک ہے یا ذہنی طور پہ بیمار ہے، بلکہ ان چیزوں سے انکار کیا کیونکہ کچھ تجزیہ کاروں کو ایسا کرنے کا خدشہ تھا. انہوں نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ ان کے غیر معمولی رسمی سلوک کی وضاحت صرف بچپن میں ہی ٹوائلٹ کی تربیت کے آس پاس حل طلب تنازعات کے حوالے سے کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ اس وقت ذہنی طور پہ پریشان ہے یا بیمار ہے تو اگر آپ ان کے بچپن کو ایکسپلور کرو گے جو ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ کا پیریڈ ہے تو اس کے ارد گرد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس وجہ بات کی بنا پہ آج ان کی یہ کنڈیشن ہے. اس کی بجائے انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ یوروپ اور سیوکس ترقیاتی بحرانوں کے سلسلے سے گزرے جیسے ہمارے ہی معاشرے کے لوگوں نے سامنا کیا. ان بحرانوں کے کامیاب حل نے ممبروں کو تقویت بخشی اور انہیں نفسیاتی صحت کی طرف بڑھایا. اس طرح اریکسن کے انسانیت کے تجربات کی وجہ سے انہوں نے فرائیڈ کے بچوں کی جنسینیت کی نظریے کی حدود کو تسلیم کیا اور اس کی جگہ انوت ترقی کے ایک زیادہ عمومی عمر نظریے کی جگہ لے. یعنی کہ فرائیڈ نے تو یہ کہا تھا کہ جی جو 12 ایئرس تک جو ہے بچے نے جو سیکھنا ہے سیکھ لیا، لیکن اس نے کہا تھرو اوور دا لائف چلتا ہے. اس نے مکمل ڈیولپمنٹل سٹیج دی اور 9 عمری تک اس نے نظریہ پیش کیا جس میں وہ ڈائنٹ سوسائٹی شائع کی جو ایک ایسا متن ہے جو جلد یہ اشارہ کیا کہ اس شخص کی نشوونما کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو انسانیت کے لیے عالمگیر ہے. اور اس نے 1950 کے اندر پھر ان 1950 1950 میں اریکسن نے چائلڈ ہی کو ان کی نفسیات کے اہم ترجمان کی حیثیت سے بین الاقوامی سطح پر پہچان لیتا ہے. اس میں انہوں نے اپنے انسانی ترقی کے نظریے کی تفصیلات پیش کی. اب وہ تفصیلات کیا تھی کہ جی جو ان کے کئی سالوں کے کراس کلچر، یعنی کہ کیونکہ یہ مختلف جگہوں پہ گئے، مختلف کلچرز کو اس نے اسٹڈی کیا اور کلینیکل تجربے پر مبنی تھی. اس نے یقین کے ساتھ دکھایا کہ کتنے مختلف ترقیاتی مراحل کھلتے ہیں اور کیسے انا بدلا جاتا ہے، بڑھتا ہے، متعدد تجربات کی سنوشیت کرتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ اس کا پہلے دن تھا کہ یہ مالج نہیں بنے گا، پھر اس نے آرٹ وغیرہ سیکھی، مختلف تجربات کرتا رہا. مختلف تجربات سے اس کے اندر کئی اس کی ایسی تبدیلیاں آئیں جیسے کہ یہ بالکل ہی ڈس ایگری کر دیا تھا اس نے مالج بننے سے، لیکن اس کی نا بھی بدل گئی. اس نے اپنے اندر کی بنیادی تجاویزات کو رکھ کر اور تجزیہ کر کے فرائیڈ کے بچوں کی جنسینیت کے نظریے پر بھی تصحیح کی کہ فرائیڈ نے جو نظریہ دیا ہے، فرائیڈ تھیوری جو ہے بچوں کا متعلق ہے جو سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے نظریے پر بھی اس نے تصحیح کی. ایک وسیع تر تاریخی اور سماجی ثقافتی تناظر. مختصراً اریکسن نے پہلی بار تاریخ اور بشریات کے ساتھ مربوط نفسیاتی تجزیہ کیا.
اور تو نہیں کسی نے آنا؟ پتا نہیں سر آ ہی رہی ہیں وقفے سے آ رہے ہیں. جب بچپن اور سوسائٹی سر کے وہ بس لائٹ مخطوطات پریس تھے. اب اس میں بیسیکلی اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جی جو وہ بننا چاہتا تھا وہ نہیں وہ بنا، بلکہ جو اس کے فادر بنانا چاہتے وہ بنے. اور اس درمیان اس نے بہت سے تجربات کیے، بہت سے کلچر میں گھوما، بہت سے لوگوں سے ملا، اور اس نے ایک بات سیکھی کہ نہ بھی تجربے سے بدل سکتی ہے. اور اس نے اس چیز کو فرائڈ کا جو جنسی سیکشولیٹی کا نظریہ اس کی بھی تصحیح کی. اس کے علاوہ اس دور کے اندر ہسٹیریا وغیرہ، کیونکہ فرائڈ نے ہسٹیریا پہ بہت کام کیا تھا. جب بچپن اور سوسائٹی، رکسن کیلیفورنیا یونیورسٹی کے استاذہ اور ریجنٹس کے مابین سیاسی جدوجہد میں شامل ہو گئے. کی کمیونسٹ مخالف ہسٹیریا میں مکارتھی کے دور میں ریجنٹس نے ایک تقاضا منظور کیا کہ تمام فیکلٹی ممبران نے وفاداری کے حلف پر دستخط کرنے کی قسم کھائی ہے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، اور کسی ایسی بات کے ساتھ حلف پر دستخط کرنے سے انکار جماعت یا تنظیم کی حمایت نہیں کرتے. جس نے بات بند کر لیں، جس نے حکومت پر تشدد تختہ پلٹنے کی حمایت کی تھی. رکسن نے جرت کی ساتھ حلف پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا اور ایک وضاحتی بیان لکھا جو امریکن سائیکو انالٹک ایسوسی ایشن کے ممبروں کو پڑھایا گیا کہ اس نے کیوں استعفیٰ دیا. کیونکہ وہ سہن اس سے کروانا چاہتے تھے، اس نے جرت کی تو اسے سہن نے کی ہے، بلکہ الٹا یونیورسٹی سے استعفیٰ دے دیا، جو کہ امریکن سائیکونیٹک ایسوسی ایشن کے ممبروں کو بھی پڑھایا گیا. جس میں رکسن ایک بار پھر مشرق کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اسٹاک برج اور میساچوسٹ میں جو نفسیاتی تربیت اور تحقیق کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ تھا کے آسٹن رگس 1951 میں سینٹر قائم کیا. 1958 میں اس نے مذہبی ماہر مارٹن لوتھر ینگ مین لوتھر کی زندگی کا ایک نفسیاتی حساب بھی شائع کیا. ایک مطالعہ ان نفسیاتی تجزیہ اور طریقہ ان کا یہ کام ماہر نفسیات، تاریخ دان، نفسیات دان، ماہر بشریات، فلسفے اور مذہبی ماہرین اور حیاتیات کے علاوہ طلباء میں بھی بہت مقبول ہوتا چلا گیا، اور انہیں پوری دنیا کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے کی دعوت دی گئی. اس میں رکسن ہارورڈ واپس آئے، جہاں انہوں نے ایک انتہائی مقبول پھر یہ واپس آ گیا اور جہاں اس نے ایک انتہائی مقبول انڈر گریجویٹ کورس سیکھا جس کا عنوان تھا ہیومن لائف سائیکل، کہ انسان کی زندگی کا لائف سائیکل کیا ہے. یہ کورس اس نے سیکھا. رکسن کے مطابق اس نے 1960 کے طلباء نے غیر دانشمندانہ طور پہ اس پہ ڈب کیا. میں ان کی ریٹائرمنٹ تک رکسن ہارورڈ میں ہی رہے. انہوں نے اس عرصے میں جو قابل ذکر متن تحریر کیے ان میں بصیرت اور ذمہ داری 1964 میں، شناخت یوتھ 1970 میں، اینڈ کرائسس 1968 میں، گاندھی کا سچ 1959 میں، اور ہندوستان کے متشدد سیاسی رہنما اور ہندوستان کے ہاں جی، اور ہندوستان کے اندر جو یعنی کہ متشدد سیاسی رہنما مہاتما گاندھی کی زندگی کا ایک روشن بیان جس نے کمایا رکسن دونوں کو نیشنل بک ایوارڈ. اب جب اس نے مہاتما گاندھی کے بارے میں لکھا تو اس کو نیشنل بک ایوارڈ سے نوازا گیا اور فلٹرز ایوارڈ سے نوازا گیا. انہوں نے سرچ آف کامن گراؤنڈ 1973 ایک نئی شناخت کے طور عرض، 1973 میں جیفرسن لیکچرز برائے ہیومینٹی، 1974 زندگی کی تاریخ اور تاریخی لمحے، 1975 کھلونے اور اسباب تجربے کے استقامت میں مراحل، 1977 اور شناخت اور زندگی کا چکر ایک رسہ، 1979
اور زندگی کا عمل مکمل 1982 اور بڑھاپے میں اہم دخل 1986 1978 میں ہارورڈ نے ایرکسن کو آزادی ڈاکٹریٹ سے نوازا اور 1982 میں اس نے ایرک ایچ اور جون ایم ایس ایرکسن سینٹر کا قیام عمل میں لایا تاکہ زندگی کے دور کے بین السطحی مطالعات کے لیے ایک فارم مہیا کیا جائے. انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے تک ریاستہائے متحدہ میں مختلف گروپوں کے ساتھ تحریری اور مشورے کے ذریعے اپنی پیشہ ورانہ خدمات کو جاری رکھا. سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی کہ پہلے بھی چلی گئی؟ آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں. جی سر. بس سر جی گزارا ہو ہی رہا ہے. گزارا ہی ہونا ہے. جب بایوگرافی پڑھتے ہوتے نا تو اس میں اسی طرح گزارا ہی ہوتا ہے. مین چیز جو سمجھنے والی ہے وہ اس کا سٹارٹنگ پیریڈ ہے اور اس کی ایجوکیشن ہے. وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا تھا اور کیسے اس کے تجربات نے اس کی زندگی کے رنگ بدل دیے اور وہ کس فیلڈ میں آ گیا. وہاں ان کا اینا فرائڈ اور فرائڈ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ڈیولپ ہوا. اسی گروپ میں پھر انہوں نے اس کی جو تعارف کروایا. تعارف کروانے کے بعد وہ تب بھی نہیں اپنے آپ کو ایک ماہر نفسیات کی نظر سے دیکھ رہا تھا, لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ آرٹ کا اور نفسیات کا گہرا تعلق ہے تو اس نے اس چیز میں دلچسپی لینا شروع کی. پھر وہ مختلف ملکوں کے چکر لگانے لگا. مختلف کلچر کو اس نے اسٹڈی کیا. ان کلچر کے موبائل جن حالات میں اگر اس نے کہا کہ کچھ غلطیاں کوئی یا کوئی ذہنی پسماندہ لوگ رہتے ہیں کسی کلچر میں تو وہ اس وجہ سے رہ سکتے ہیں. نیوروٹک نے بلکہ انہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ اگر ان کے سٹریسر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ان کے بچپن کے جو ٹوائلٹ ٹریننگ وغیرہ کا پیریڈ ہے اس کو آپ فائنڈ آؤٹ کر لو, آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. فرائڈ کے جو جنسی سیکشولیٹی کا نظریہ ہے اس نے تصحیح کی, اس سے ایگری کیا کہ یہ بھی ہوتا ہے. لیکن فرائڈ نے جو ایک ڈیولپمنٹ کا ٹائم فریم دیا تھا اس نے اس ڈیولپمنٹ کے ٹائم فریم کو بڑھا دیا اور بہت ساری زندگی ہوتا ہے. مختلف اس نے لیکچر دیے. اس کی انہیں کاوشوں کی وجہ سے یہ اتنا مشہور ہو گیا. مختلف اسکول اور کالجز وغیرہ نے اس کو بلایا اور لیکچر دینے کے لیے ہائر کیا اور اس نے بہت سی کتابیں لکھی, بہت سے آرٹیکل لکھے جن میں بہت سی چیزوں پہ اسے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. اور ایک وقت آیا کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر اس کو پریزیڈنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا اور اس نے اپنے مرنے سے کچھ دیر پہلے بہت سے پروفیشنل کے ساتھ مل کے بہت کچھ اس نے شائع کیا. بہت زیادہ جو پروفیشنل کنٹریبیوشن وہ یہ کر سکتا تھا ان کے مشورے کے ساتھ اس نے مختلف لوگوں کے مشورے کے ساتھ کی. بس انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے بھی اب چلے گی. ایک سمری چھوٹی سی بنا دی. میں اب آپ لوگوں کو نا لنک دوبارہ سینڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ختم ہونے لگا ہے. 2 منٹ رہ گئے ہیں تو پھر میں لنک سینڈ کرتا ہوں. پھر ہم فردر آگے دیکھ